محرم الحرام 1447 ہجری کا چاند نظر آ گیا۔ یوم عاشور 6 جولائی بروز اتوار کو ہوگا۔ چیئرمین مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد کی میڈیا سے گفتگو، بولے ملک کے مختلف علاقوں سے چاند نظر آنے کی شہادتیں موصول ہوئیں۔ مزنگ چنگی میں وکلاء کا ٹریفک وارڈن پر تشدد کا معاملہ، لاہور نیوز نے واقعے کی فوٹیج حاصل کر لی۔ غیر نمونہ نمبر پلیٹ والی گاڑی کو روکنے پر ٹریفک وارڈن پر تشدد کیا گیا۔ سی ٹی او لاہور اطہر وحید کا واقعے کا نوٹس، ملزمان کو حراست میں لے لیا گیا۔ اسپیکر ملک احمد خان کی زیر صدارت پنجاب اسمبلی کا اجلاس، مالی سال 2025-26 کا صوبائی بجٹ کثرت رائے سے منظور۔ آئندہ مالی سال فائنانس بل منظور کر لیا گیا۔ بجٹ میں سڑکوں اور پلوں کی تعمیر کے لیے 120 ارب، پینشنرز کے لیے 462 ارب روپے سے زائد مختص، صحت کی سہولیات کے لیے 258 ارب روپے رکھے گئے ہیں۔ گورنر پنجاب بجٹ کی منظوری دیں گے۔ مختلف محکموں کے 41 مطالبات زر کثرت رائے سے منظور۔ صرف 7 ماہ میں اپنی چھت اپنا گھر پروگرام نے پہلا بڑا سنگ میل عبور کر لیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا سماجی رابطہ کی سائٹ ایکس پر پیغام، کہا پنجاب بھر کے انتہائی نادار اور بے گھر 50,000 افراد کو بلا سود قرضے فراہم کیے گئے۔ 5,000 گھر مکمل ہو چکے، 41,000 گھروں کی تعمیر جاری ہے۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں بارش کے بعد موسم خوشگوار، حبس اور گرمی کی شدت میں نمایاں کمی۔ گرمی کا زور ٹوٹنے سے مرجھائے چہرے کھل اٹھے۔ گڑھی شاہو، شملہ پہاڑی ریلوے اسٹیشن، لکشمی چوک، مال روڈ اور اطراف میں بارش ہوئی۔ فیروز پور روڈ، کہنا، ہربنسپورہ، جلو اور تاج باغ کے علاقوں میں تیز بارش۔ ملتان روڈ، آوان ٹاؤن، سبزہ زار، منصورہ میں بھی بادل کھل کر برسے۔ باغوں کے شہر میں بادل کھل کر برسے۔ نشتر ٹاؤن کے علاقوں میں سب سے زیادہ 50 ملی میٹر بارش ریکارڈ۔ جیل روڈ پر 19، ایئرپورٹ 24، گلبرگ میں 15 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ لکشمی چوک 15، اپر مال 24، مغل پورہ میں 30 ملی میٹر بارش ہوئی۔ تاج پورہ میں 38، پانی والا تالاب 13، فروخ آباد 13، گلشن راوی میں 8 ملی میٹر بارش ریکارڈ کی گئی۔ واسا نے لاہور میں ہونے والی بارش کے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ پری مانسون کی پہلی بارش، شاہدرہ ٹاؤن کا علاقہ پانی میں ڈوب گیا۔ گلیوں، سڑکوں اور چوک چوراہوں پر ہر طرف پانی ہی پانی۔ مسلم پارک، سراج پارک، پراچا کالونی اور گھوڑے شاہ کی سڑکیں زیر آب آ گئیں۔ کئی فٹ پانی جمع ہونے سے شہریوں کو مشکلات کا سامنا۔ متعلقہ حکام سے فوری نکاسی آب کا مطالبہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا بارش کے دوران مختلف علاقوں کا دورہ، بارشی پانی کے نکاس، گلبرگ اسکیم کے مختلف بلاکس کا معائنہ کیا۔ گلبرگ میں فیشن ایونیو، ظہور الہی، کالج روڈ، سر سید روڈ سمیت دیگر کمرشل کوریڈورز کی بیوٹیفیکیشن کا بھی معائنہ۔ مریم نواز نے سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کے تحت LDA پروجیکٹ کا جائزہ لیا۔ چیف سیکریٹری پنجاب کا بارشوں کے دوران متعلقہ محکموں کو الرٹ رہنے کا حکم۔ چیف سیکریٹری پنجاب زاہد اختر زمان کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنرز کا ویڈیو لنک اجلاس، بولے بارشوں کے باعث اربن فلڈنگ کے خطرے سے نمٹنے کے لیے تمام انتظامات مکمل رکھے جائیں۔ تمام مشینری اور ڈی واٹرنگ پمپس کو مکمل فعال رکھا جائے۔ بازاروں، مرکزی شاہراہوں کی اپ لفٹنگ کی جائے گی۔ پری مانسون سیزن کا آغاز، شہر میں نکاسی آب کے لیے پنجاب سیف سٹیز اتھارٹی اور واسا کی مشترکہ حکمت عملی۔ سیف سٹی کیمروں کی مدد سے واسا کو شہر کے مختلف مقامات بارے معلومات کی فراہمی۔ ترجمان کے مطابق واسا سیف سٹی کی نشاندہی پر متعلقہ علاقوں سے نکاسی آب کے انتظامات کر رہا ہے۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کی منمانیاں، مذہبی مقامات کو بھی کاروبار بنا لیا۔ شہر کی قدیم ترین اور انتہائی اہم ماڈل ٹاؤن سوسائٹی کو بھی نہ چھوڑا۔ سوسائٹی کے قوانین اور بلڈنگ بائی لاز کی دھجیاں اڑا دی۔ ماڈل ٹاؤن گردوارے سے منسلک زمین کمرشل اور رہائشی منصوبوں کی نظر۔ سوسائٹی بائی لاز کی سنگین خلاف ورزی، گردوارے کی جگہ پر دکان اور ہال تعمیر کرنے کی اجازت دے دی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کی زیر صدارت خصوصی اجلاس، روڈز اور بلڈنگز کے پروجیکٹ پر پیش رفت کی رپورٹ پیش۔ مریم نواز کا کہنا تھا کہ لوگ پنجاب میں روڈز کی تعمیر و مرمت پر بے حد خوش ہیں۔ کئی دہائیوں کے بعد روڈز کی تعمیر و مرمت پر توجہ دی گئی۔ صرف سڑکیں نہیں بنا رہے، تعمیرات کا معیار چیک کرنے کے لیے جدید ترین مشینری کا استعمال بھی کر رہے ہیں۔ نفرت انگیز مواد اور سوشل میڈیا پوسٹ کو مانیٹر کیا جائے گا۔ محرم الحرام میں ڈرونز چلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کا کہنا تھا محرم الحرام میں امن و امان کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ صوبے میں 9,200 جلوسوں کو سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ محرم الحرام میں رواداری اور امن قائم رکھنا بہت ضروری ہے۔
تمام مسالک کے علماء امن، رواداری اور بھائی چارے کو فروغ دیں۔ محرم الحرام کے سیکیورٹی انتظامات کو فول پروف بنانے کا فیصلہ۔ لاہور پولیس نے پاک فوج اور رینجرز کی دو کمپنیاں مانگ لیں۔ سرائے کے مطابق فضائی نگرانی کے لیے ہیلی کاپٹر کی ڈیمانڈ بھی کر دی گئی۔ جلوسوں کے لیے پرائیویٹ ڈرون کی کوریج پر پابندی ہوگی۔ مرکزی جلوس کی نگرانی کے لیے پنجاب پولیس اپنا ڈرون استعمال کرے گی۔ وزیر بلدیات پنجاب ذیشان رفیق کی زیر صدارت اجلاس۔ سی ای او LWMC کی ایکو فرینڈلی پنجاب منصوبے پر بریفنگ۔ ذیشان رفیق بولے، ستھرا پنجاب کے اگلے مرحلے میں کچرے سے بایو گیس بنانے کا آغاز ہوگا۔ محکمہ توانائی کی مدد سے 50 میگا واٹ کا پلانٹ لگانے پر بھی غور ہو رہا ہے۔ آلائشوں سے توانائی پیدا کرنے کا پائلٹ پروجیکٹ بھی شروع ہوگا۔ صوبائی وزیر صنعت و تجارت چودھری شافی حسین سے پارٹی کے اراکین اسمبلی کی ملاقات۔ اراکین پنجاب اسمبلی نے اپنے حلقوں میں جاری ترقیاتی اسکیموں پر پیش رفت سے آگاہ کیا۔ چودھری شافی حسین کی ترقیاتی اسکیموں کی بروقت، شفاف اور معیاری تکمیل یقینی بنانے کی ہدایات۔ تیز رفتاری ایک اور جان لے گئی۔ کہانا کے علاقے میں ٹرک کی موٹر سائیکل سواروں کو ٹکر، حادثے کے نتیجے میں لڑکی موقع پر جاں بحق، ایک شخص زخمی، بچہ محفوظ رہا۔ لڑکی کی شناخت 19 سالہ صبا بی بی کے نام سے ہوئی۔ ٹرک ڈرائیور موقع سے فرار۔ پولیس نے لاش کو تحویل میں لے کر کارروائی کا آغاز کر دی۔ معیاری گوشت کی فراہمی کا مشن۔ فوڈ سیفٹی ٹیموں کا ٹارلنٹن مارکیٹ میں آپریشن۔ 1800 کلو بیمار مضر صحت مرغیاں تلف، سپلائرز کو بھاری جرمانہ۔ عاصم جاوید کا کہنا تھا تلف کردہ مرغیاں نزلہ اور مختلف امراض میں مبتلا پائی گئیں۔ بیمار مرغیوں کا گوشت تیار کرنا سنگین جرم ہے، شہری پہلے سے ذبح شدہ گوشت نہ خریدیں۔ پنجاب حکومت نے متعدد افسران کو اضافی چارج سونپ دیا۔ ڈاکٹر احمد جاوید قاضی کو سیکریٹری داخلہ جنوبی پنجاب کا اضافی چارج مل گیا۔ نورالامین مینگل کو سیکریٹری ہاؤسنگ جنوبی پنجاب کا اضافی چارج سونپ دیا گیا۔ رفاقت علی نسوانہ کو سیکریٹری پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ جنوبی پنجاب کا اضافی چارج تفویض۔ مدثر ریاض ملک کو سیکریٹری وائلڈ لائف اینڈ فشریز جنوبی پنجاب کا اضافی چارج مل گیا۔ غلام فرید کو سیکریٹری ہائر ایجوکیشن جنوبی پنجاب کا اضافی چارج دے دیا گیا۔ تمام افسران کو 3 ماہ کے لیے یا اگلے احکامات تک اضافی چارج دیا گیا۔ پنجاب حکومت کی جانب سے متعدد افسران کے تقرر و تبادلے۔ خرم شکور کو ایڈیشنل IG RMP پنجاب پولیس تعینات کر دیا گیا۔ ایڈیشنل IG آپریشنز پنجاب شہزادہ سلطان کا تبادلہ۔ ایڈیشنل IG انویسٹیگیشن برانچ پنجاب تعینات۔ مرزا فاران بیگ کو ایڈیشنل IG آپریشنز پنجاب تعینات کر دیا گیا۔ عمران ارشد ایڈیشنل IG ویلفیئر فائنانس پنجاب تعینات۔ محکمہ SNGAD کی جانب سے تقرر و تبادلوں کا نوٹیفیکیشن جاری۔